الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة على أعدائهم أجمعين. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة. ما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. صدق رسولنا الکریم. صلوات. اس مجلس اعزا کی قبولیت کے لیے اور ان ایام اعزا میں جو بھی عزاداری ہم نے امام حسین علیہ السلام کی راہ میں انجام دی ہے، تمام عزاداریوں کی قبولیت کے لیے زندگی کی شروعات سے اس لمحے تک محبت اہل بیت اور اطاعت پروردگار میں جو عمل بھی ہم نے انجام دیا ہے، تمام اعمال کی قبولیت کے لیے، اسی طرح در اہل بیت اور بارگاہ خداوند عالم سے جڑے رہنے کی توفیق جو اس لمحے تک ہمیں اللہ نے عنایت کی ہے، ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک، ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں قیامت تک باقی رہنے کے لیے، زمانے کے گمراہیوں سے اور انحرافات سے ہماری اور ہمارے اولاد کی حفاظت کے لیے، ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے صلوات علی محمد و آلہ. بحق امام سید سجاد دنیا میں جہاں کہیں پر بھی مومنین اور مومنات بیمار ہیں، ان کی صحت یابی اور شفا یابی کے لیے، اور جو صحت مند ہیں ان کی صحت زندگی کے آخری سانس تک برقرار رہنے کے لیے، دنیا کے تمام مومنین اور مومنات کی مشکلات پریشانیوں کی دور ہونے کے لیے، جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ. کائنات کی تمام مشکلات کا، مصیبتوں کا، تکلیفوں کا، فسادوں کا حل ایک ہی ہے، وہ یہ کہ وارث حسین ظہور فرمائے. امام زمانہ کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات علی محمد و آلہ. کربلا اور دعا، اس حوالے سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کریں. انشاءاللہ ایک دعا آپ کی خدمت میں آج عرض کرنا ہے. اس سے پہلے یہ بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا مناسب سمجھیں گے کہ ہم جس خدا کو مانتے ہیں، دنیا کے سارے مسلمان خدا کو حکیم مانتے ہیں. خدائے حکیم. حکیم کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا کوئی کام بے ہدف اور بے مقصد نہیں ہوتا. ممکن ہے ہماری عقل وہاں تک نہ پہنچے، ممکن ہے زمانے کی ترقی اس ہدف سے پردہ اٹھائے، ممکن ہے آج ایک ادنا اور چھوٹے مقصد کو دنیا دیکھ رہی ہے، اس کا اصل اور بڑا مقصد آگے پتہ چلے. جیسے انشاءاللہ خدا ہمیں اور آپ کو امام چہارم کی شہادت کے طفیل نجف سے کربلا کی پیدل اربعین کی زیارت نصیب فرمائے. ایک دور تھا جس دور میں 8-10 سال پہلے، ایسا نہیں ہے کہ یہ اربعین کا جو پیدل چلنے کا سلسلہ ہے یہ 8-10 سال سے شروع ہوا ہے، نہیں، کربلا کے فوراً بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. بہت قربانیاں دی ہیں اس کو بچانے کے لیے اور اس عمل کو برقرار رکھنے کے لیے. اماموں نے بہت زیادہ اس حوالے سے لوگوں کو معلومات دی ہیں. تعجب ہوگا ہمیں اور آپ کو سن کر کہ ایک چاہنے والا چھٹے امام کے گھر پہنچا. جب گھر پہنچا اس نے تو دیکھا کہ امام نماز ختم کر کے سجدہ شکر میں ہیں، اور یہ وہ ایام تھے جب اربعین ختم ہوا تھا. تو چاہنے والے کے دل میں یہ خیال آیا کہ امام سجدے میں سر رکھ کر کیا دعا مانگ رہے ہوں گے. اپنے کانوں کو کھڑے رہے تھے، یہ دعا تھے، یہ واسطہ دے رہے تھے: خدایا زوار حسین کے پیروں کے چھالوں کا واسطہ، خدایا گرمی کی وجہ سے ان کے چہروں کے بدلے ہوئے رنگ کا واسطہ. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بڑی عظمت
اور اماموں نے اس حوالے سے ہمیں کتنا بڑا درس دیا ہے اور ہدایت دی ہے. تو کوئی کام اب اربعین اس سے پہلے جو تھا وہ ایک زیارت کی شکل تھی. لوگ زیارت کو جاتے تھے. امام اس بات کو بتا کر جب تک اربعین کے زائروں کے پیروں کے چھالے ہوں گے امام کے دعاؤں کے واسطے میں وہ شامل ہے. امام نے یہ نہیں فرمایا کہ پروردگار اس سال کے زائروں کے پیروں کے چھالوں کا واسطہ. امام نے فرمایا میرے حسین کے اربعین کے پیدل زائروں کے چھالوں کا واسطہ. کربلا سے لے کر قیامت تک کے زائروں کا واسطہ دے دیا امام نے. تو یہ پہلے جو سوچا جاتا تھا ایک دینی عمل، اہل بیت کے چاہنے والے زیارت کو جاتے ہیں تو زیارت میں اماموں نے پیدل کو بھی شامل کیا ہے، پیدل زیارت کو. لیکن آج ہمارے علماء اور ہمارے مراجعین نے ایک درمیانی ہدف، اس ہدف سے ہٹ کر ایک دوسرے ہدف کو بتایا. انتقال ہو گیا کچھ عرصہ پہلے آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ. آیت اللہ بہجت نے فرمایا اب مجھے پتا چلا کہ پیدل زیارت کو اتنا زیادہ اماموں نے اہمیت کیوں دی ہے. کہا آغا وجہ کیا ہے، کیا پتا چلا آپ کو؟ کہا کہ جب ہمارا آخری امام ظہور فرمائیں گے تو کعبے میں آ کر یہ اعلان کریں گے، اپنی پہچان کروائیں گے، اے دنیا والو جان لو میں حسین کا بیٹا ہوں. ٹھیک، ابھی بہت سارے مومنین ہمیں جانتے ہیں ایک حد تک، بہت سارے مومنین ہمیں نہیں جانتے. تو جو نہیں جانتے اگر ان کو اپنا تعارف کروانا چاہیں ہم تو ایک ایسے آدمی کا سہارا لینا پڑے گا جس کو آپ پہچانتے ہوں. ایک ایسے آدمی کا نام لے کر آپ کو اپنی پہچان کروانا پڑے گا جس کو آپ جانتے ہو، اچھا ان کے بھتیجے ہیں آپ، اچھا ان کے بھانجے ہیں آپ، اچھا وہاں کے ہیں آپ، تو آپ پہچاننے میں نزدیک ہو جائیں گے. تو امام جب آ کر پہچان کروائیں گے اپنی امام حسین کے نام سے تو دنیا پر لازم ہوگا کہ حسین کو پہچانے تاکہ امام سمجھ میں آئے کہ یہ اربعین کی زیارت امام زمانہ کے ظہور کا مقدمہ ہے. زیارت اربعین ظہور کا مقدمہ ہے کہ دنیا حسین کو پہچان لے گی، ساری دنیا، تب امام کے آنے کا راستہ ہموار ہو جائے گا. یہ حکمت پروردگار ہے، خداوند عالم کی حکمت. آدمی آج گزشتہ کچھ اور سمجھتے تھے، آج کچھ اور. ہو سکتا ہے اس کے پیچھے اور بھی کوئی مقصد ہے جو آنے والے لوگ سمجھیں گے، یا اسی دور کے کسی آدمی کے ذہن میں یہ فکر آئے گی، یہ خیال آئے گا. تو ایک چیز جس کی طرف آپ کی توجہ جلب کرنا ہے، صلوات پڑھ دیں محمد والے. جس کی طرف توجہ جلب کرنا ہے، یہ جو سال کے 12 مہینے ہیں، یہ سال کے 12 مہینے ہم نے ترتیب دیے ہیں یا کسی اور نے؟ پہلا مہینہ محرم، دوسرا مہینہ صفر، تیسرا مہینہ ربیع الاول، یہ ہماری طرف سے ہے. یہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ مہینوں کو میں نے بنایا، ترتیب بھی میں نے دی ہے کہ پہلا مہینہ محرم رہے، سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ، ہمارے زبان میں، ہمارے ماحول میں بقرعید کا مہینہ. تو اگر آپ حضرات تھوڑا سا غور کریں، محرم سے کس کا نام ذہن میں آتا ہے؟ جب ہم محرم سنتے ہیں تو حسین آ جاتے ہیں. جب ذی الحجہ سنتے ہیں تو ذی الحجہ کا بڑا عمل ہے اللہ کے گھر کے حج کرنا، تو ذی الحجہ سے خدا کے یاد آ جاتی ہے. ذی الحجہ کے پہلے پہلے حج کو جانے کا ماحول تیار ہوتا ہے، لوگ حج کی باتیں چلتی ہیں کہ موقع مل جائے تو حج کو جائیں گے، فلاں صاحب حج کو گئے ہیں، وہ حج سے آ رہے ہیں. ساری گفتگو ذی الحجہ شروع ہو جاتی ہے، محرم کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے. آج سب ہم حسین کا ذکر کر رہے ہیں. تو سال کا پہلا مہینہ ہے محرم، آخری مہینہ ہے ذی الحجہ. ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا حکیم ہے، خدا کوئی کام بتانے 12ویں کو ذی الحجہ، پہلے کو محرم رکھا. دن کے 12 گھنٹے، سال کے 12 مہینے. ہم لائن کھینچیں گے یا سرکل بنائیں گے؟ سرکل بنائیں گے، اس لیے کہ 1 سے شروع ہوگا، 12 پر ختم ہوگا، پھر 1 شروع ہو جائے گا. محرم سے شروع ہوگا، ذی الحجہ پر ختم ہو کر پھر محرم شروع ہو جائے گا. تو اگر لمبی لائن کھینچتی جائے تو لمبی لائن وہاں پر کھینچی جاتی ہے جس کا نقطہ آغاز نقطہ انجام سے نہ ملتا ہو.
جس کی ابتدا انتہا سے نہ ملے، جس کا شروع آخر سے نہ ملے، وہاں پر لمبی لائن کھینچی جاتی ہے، لیکن جہاں کا ابتدا انتہا سے ملتا ہے وہاں پر سرکل کھینچا جاتا ہے نہیں؟ صاف بات ہے۔ تو آپ ایک سرکل، ایک کاغذ میں 12 مہینوں کا سرکل بنانا شروع کریں، قلم اپنا رکھیں گے، ایک نقطہ آغاز سے محرم کو کھینچتے کھینچتے جب ذی الحجہ پر جا کر آپ رکیں گے، سرکل پورا ہوگا اسی نقطے پر جا کے جہاں سے شروع ہوا ہے۔ تو یہاں سے ایک پیغام اللہ ذی الحجہ اور محرم کو رکھ کر بتا رہا ہے، نہ خدا سے حسین کو جدا کر سکتے ہیں، نہ حسین سے خدا۔ وہ جھوٹ، اس کا عقیدہ توحید ناقص ہے جو حسین تک نہ پہنچے، اور وہ سچا حسینی ہونے میں تھوڑا سا سوچنا چاہیے جو خدا کی بارگاہ تک نہ جائے۔ حسین سے شروع ہونے والا سفر خدا پر ختم ہوتا ہے، خدا تک جو پہنچ جائے وہ حسین کو پا جاتا ہے۔ اس لیے کہ نقطہ ایک ہے دونوں۔ اب ایک اور بات تاریخ کے اعتبار سے اگر اس کو ہم عرض کرنا چاہیں آپ کی خدمت میں، رسول کی رسالت کے کل 23 سال، 40 سال میں رسول نبوت ملی، 13 سال مکے میں آپ نے لوگوں کو دین پہنچایا، 10 سال مدینے میں، اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی، آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ مکے میں جب رسول تھے تو لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے چلتے پھرتے ایک جملہ کہتے تھے، یا اہل المکہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے مکے والو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ، بتوں کو چھوڑ دو، غیر خداؤں کو، باطل خداؤں کو چھوڑو، خدا واحد یکتا کی عبادت میں آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ 13 سال یہی جملہ رسول مکے کی گلیوں میں دہراتے تھے، حج کے ایام میں لوگوں کے درمیان قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لیکن جب رسول مدینہ گئے، مدینے کے شروعات میں بھی یہی جملہ مدینے میں رسول نے دہرایا، یا اہل یثرب قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لیکن جب رسول کے گھر اپنے نواسے امام حسین کی ولادت ہوئی تو اب رسول نے جملہ بدل دیا۔ اب تک جو رسول قولوا لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، اپنے ہاتھوں میں حسین کو اٹھا کر گلیوں میں لاتے، یا اہل یثرب ھذا الحسین فاعرفوہ۔ اے دنیا والو، اے یثرب والو، یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے دین پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، حسین کو پہچانوانے کے لیے نہیں۔ حسین تو رسول اللہ جواب دیں گے، حسین کی ولادت سے پہلے خدا آ جائے، حسین کو پہچان لے، خدا کو کوئی خطرہ پہنچنے والا، توحید کو خطرہ حسین کے نہ آنے تک، تو توحید کو پہچانوایا۔ جب حسین آ گئے تو ہم نے توحید کو حسین کے حوالے کر دیا۔ ابھی عرض کر رہے تھے کہ شاہ اجمیری کو معلوم تھا، اگر ہمارے سے سوال پوچھیں کوئی، خواجہ اجمیری نے جو کہا، اگر ہمارے سے کوئی سوال پوچھے حسین کیا ہیں تو ہم کیا جواب دیں گے؟ حسین کیا ہیں، ہمارے سے کوئی سوال پوچھے تو ہم جواب دیں گے حسین ہمارے تیسرے امام ہیں، ہم نہیں کہیں گے حسین دین ہے۔ اس آدمی نے امام کو کتنا پہچانا، اس نے کہا حسین امام نہیں بلکہ حسین دین ہے۔ نہ صرف دین پناہ است حسین۔ تو دین پناہ کا کیا مطلب؟ پناہ کا کیا مطلب؟ پناہ دینے والا۔ اب پناہ دینے والے لفظ پر اگر ہم غور کریں تو ایک بات واضح ہوگی، بارش سے پناہ لینے کے لیے ہم کس کا سہارا لیں گے؟ چھتری کا۔ ٹھیک، تو چھتری ہمارے وجود سے چھوٹی ہونا چاہیے، وجود سے بڑی۔ کب پناہ دے گی ہم کو چھتری؟ جب چھتری ہمارے وجود سے بڑی ہو، ہم ہیں اتنے، چھتری ہو اتنی، تب جا کر بارش سے پناہ ہم کو ملے گی، ورنہ بارش سے پناہ ملنے والی
نہیں ہے، حسین دین پناہ ہے، یعنی دین کو پناہ دینے والی ذات دین سے بڑی ہونی چاہیے۔ تو دین کو پناہ دینے والی چیز دین سے بڑی ہونی چاہیے، اسی لیے دنیا نہیں تھی ذکر حسین تھا، دنیا ختم ہو جائے گی حسین کا ذکر چلے گا۔ لبیک یا حسین، لبیک لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں حقا کہ بنا لا الہ است حسین، فاؤنڈر بانی لا الہ الا اللہ حسین کی ذات ہے۔ بات یہاں تک آ گئی ہے، یہ ہمارے آج کے مجلس کے مطالعے میں، لیکن ہوتے مہاتما گاندھی کا احترام نہ کرے تو اس کو کیا نام دیں گے؟ یہ ملک کا غدار، اس نے ملک کو نہیں سمجھا، اس نے ملک کو نہیں سمجھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مہاتما گاندھی نے ہندوستان کو آزادی دی۔ ابھی 15 اگست نزدیک گزری ہے، 15 اگست کا جشن ہم نے منایا، عراق والوں نے منایا۔ جب ان کا یوم آزادی آئے گا تو یہاں والوں کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ وہاں یوم آزادی گزرا، تو وہاں کے لوگ وہاں مہاتما گاندھی نے ہندوستان کو آزادی دی۔ حسین، اب جہاں جہاں انسانیت ہو وہ حسین کو یاد نہ کرے تو وہ انسانیت کا غدار ہے۔ جس کے اندر بھی ذرہ برابر انسانیت ہے ضروری ہے کہ وہ حسین کو یاد کرے، حسین کا احترام کرے۔ اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں اپنے ماحول میں، مخصوصاً ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں۔ اس سال ڈڈبلا پور سے جو مجلس ہوتی ہے، ہمیں جو اطلاع ملی 40 ہندو برادر ہمارے پیدل بنگلور اور علی پور سے ڈڈبلا پور گئے ہیں۔ ان سے کس نے کہہ دیا بھائی وہ تو امام نہیں مانتے؟ انسانیت، جی یہ انسانیت ہے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ حسین نے انسانیت کو آزادی دی ہے۔ اس سال جو زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ تو جہاں اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی۔ اس سال جو 40 کا جلوس ہوگا، گزشتہ سال، گزشتہ جو کووڈ سے پہلے کی رپورٹ ہے، ہزاروں کی تعداد میں کرسچنز، ہزاروں کی تعداد میں ہندو برادری، ہزاروں کی تعداد میں اہل سنت بھائی 40 کے جلوس میں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مضبوطی نہیں آئی۔ اگر آج اسلام مضبوط ہے تو یہ اسلام کے بدن کی طاقت کہاں سے ہے؟ یوں ہی اسلام کے پیکر میں مضبوطی نہیں آئی، بڑی انمول جانے کا۔ کل ابھی اذان کا وقت بھی نزدیک ہے، چوتھے امام کی شہادت کی مناسبت بھی ہے۔ جب امام دربار یزید میں پہنچے، ایک آدمی ظاہری واقعے کو دیکھ کر کنفیوز تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کو کہ کیا ہوا ہے۔ ایک طرف رسول، رسول کی اولاد، رسول کی نواسیاں، امام حسین کے بچے جن کے سر نوکے نیزہ پر بلند ہیں، بیویاں قیدی ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ایک کونے میں کھڑائے گئے ہیں، چوتھے امام کے ہاتھ میں زنجیریں ہیں، یزید کے دربار میں جشن کا ماحول ہے، 700 ڈیلیگیٹس آئے ہوئے ہیں۔ اس ماحول کو دیکھ کر ایک آدمی نے سوال کیا آہستہ جا کر امام سجاد سے کہ مولا میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ جنگ کون جیتا کون ہارا، کون جیتا کون ہارا۔ امام نے فرمایا دربار میں اذان شروع ہوئی، امام نے فرمایا بھائی یہ اذان بتا رہی ہے کہ ہم جیتے ہیں۔
اس لیے کہ یزید کا مقصد تھا اذان نہ رہے، ہم مقصد لے کر گئے تھے اذان، دین اسلام رہے۔ یہ اذان بتا رہی ہے کہ ہم جیت کر آئے ہیں۔ تو جب بھی جہاں پر بھی جس مأذن اذان، جس مسجد کے منارے سے اذان بلند ہو، یہ حسین کی جیت کا اعلان ہے۔ جب تک اذان رہے گی حسین کی جیت کا اعلان ہوتا رہے گا۔ میر تکلم کا ایک قصیدہ آپ نے سنا ہوگا، جی جی، جہاں پر بھی اذان، امام نے فرمایا ہم گئے ہیں دین بچانے کے لیے، اس لیے کہ یزید نے ایک شعر پڑھا تھا، لعبت ہاشم بالملک فلا جاء وحی ولا ملک نزل۔ کربلا کی امام حسین کی شہادت کے بعد اپنے دربار میں بیٹھ کر یزید نے یہ شعر پڑھا تھا کہ بنی ہاشم اور رسول لوگوں کی زندگیوں سے کھیل کر گئے ہیں، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی قرآن ہے۔ یعنی پوری طرح سے رسالت، نبوت، غیب سب کا انکار۔ تو اس آدمی کو عملی طور پر امام نے بتایا یہ اذان گواہی دے رہی ہے کہ ہم جیت کر آئے ہیں، ہم کامیاب ہو کر آئے ہیں۔ جہاں پر بھی اذان بلند ہوگی یہ پتہ نہ چلتا، اذان کہے گی اگر حسین سر نہ دیتے تو میں نہ ہوتی۔ آپ حضرات نے توجہ کیا، عید فطر ہمارے فقہ کے حساب سے عید فطر کے اعمال میں سے کیا عمل ہے؟ عید فطر زیارت امام حسین، عید قربان زیارت امام حسین، عید غدیر زیارت امام حسین، روز عاشوراء عید قربان کی خوشی میں حسین کیوں؟ تو ہر عمل میں حسین کو یاد کر کے دین نے بتایا اگر حسین نہ ہوتے نہ فطر ہوتی نہ قربان ہوتی۔ اگر آج مسلمانوں میں فطر ہے، قربان ہے، حسین کی شہادت کی وجہ سے۔ حسین شکر ہے مصیبت سے بچ گیا اسلام، خدا کا شکر ہے مصیبت سے بچ گیا اسلام۔ نہ سمجھے کوئی مگر ہم سمجھتے ہی ماتو، نہ سمجھے کوئی مگر ہم سمجھتے ہی ماتو۔ حسین نام ہے اسلام کے صداقت کا۔ جناب میر تکلم کا ایک منقبت ہے، آپ میر تکلم نے لکھا ہے، اس کا ایک بند ہے، سارا قصیدہ واقعاً انہوں نے دلیلیں پیش کی ہے کہ کس دلیل پر حسین جیت گئے۔ جس کو بھی اگر حسین سے اتنی ہے دشمنی ہے تیری، زبان کاٹ دے دنیا کے ہر مؤذن کی، دے دنیا کے ہر مؤذن کی، اذان کے لب پہ ہے نعرہ حسین جیت گئے۔ نظر سے بغض کے پردے زر جا تو سہی، لکھا ہے بر۔ تو یہ ایک مقصد، جو چیز ہم عرض کرنا چاہ رہے تھے کربلا اور دعا کے عنوان سے، یہ مقدمہ تھوڑا طولانی ہوگا، بس ایک دعا آپ کی خدمت میں عرض کریں، مصائب کو بھی ربط کر دیں۔ اس سے پہلے بھی آپ نے سنا، ہماری جان قربان اس اسلام کو بچانے کے لیے کتنی بڑی قربانیاں پیش کیں۔ رسول کی نواسی، عصر عاشور، اپنے بھائی کے کٹے سر بے سر جنازے پر پہنچ کر بدن کے نیچے دونوں ہاتھوں کو ڈال کر جتنا اٹھا سکتی تھی اٹھایا۔ قربان، اے میرے اللہ زینب کی اس قربانی کو قبول۔ امام سجاد علیہ السلام جب مدینے کی واپسی کے بعد گریہ فرماتے تو بیٹھے بیٹھے کہتے الشام الشام الشام۔ جناب عباس کے بازو کا کٹنا کربلا میں، جناب قاسم کے لاشے کا پامال ہونا کربلا میں، امام حسین کے سر کا جدا ہونا کربلا میں، علی اصغر کی گردن کا ذبح ہونا کربلا میں،
اور محمد کی شہادت کربلا میں، اصحاب کی شہادت کربلا میں، وہ بھی دردناک شہادت، ایسی شہادت جس کی کوئی نظیر نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں۔ کیا ہے آج دنیا کا دستور ہے، چوتھے امام جب کسی بازار سے گزرتے، کوئی آدمی اسلامی قانون کے حساب سے کسی جانور کو ذبح کرتے ہوئے امام دیکھتے، قریب جا کر ایک سوال کرتے، بھائی آپ نے اس جانور کو پانی پلا دیا؟ تو وہ کہتا، مولا میں مسلمان ہوں، آداب اسلامی سے میں واقف ہوں، اسلام کے جانوروں کو پانی پلا کے ذبح کیا جاتا ہے، آپ کو پیاسا ذبح کیا گیا۔ اب یہ مسئلہ کتنا بڑا سمجھیں، آپ کا بچہ، آپ کی اولاد، آپ کا کوئی رشتہ دار کہیں باہر گیا ہو اور آپ کو پتا چل جائے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے، جیسے ہی اس کی اطلاع آپ کو ملے گی تو آپ سب سے پہلے سوال کریں گے کہ وہ مصیبت اس سے دور ہو گئی، میرے بچے کے ہاتھ کھل گئے، میرے بچے کی صحت ٹھیک ہو گئی۔ وہ سوال کریں گے جو مصیبت حوال کیا زلجنا سے، زلجنا مجھے معلوم ہے کہ میرے بابا کو شہید کر دیا گیا، میری تسلی کے لیے اتنا کہ ذبح کیا گیا یا میرے بابا کو پیاسا ذبح کیا گیا۔ امام سے پوچھا جاتا، مولا آپ شام کو کیوں اتنا یاد کرتے ہیں جبکہ یہ سارے مصائب کربلا میں تھے، خیموں کا جلنا کربلا میں۔ اللہ اکبر، جب خیمے جل گئے، خیمے جلنے کے بعد جب آگ بجھ گئی، جناب زینب نے فرمایا کہ بہن کلثوم سارے بچے موجود ہیں یا نہیں، آپ تھوڑا سا دیکھ لیں۔ جب بچوں کو گنا گیا تو جناب ام کلثوم نے فرمایا کہ بہن سارے بچے ہیں، 2 بچیاں نظر نہیں آتی۔ کہا کون؟ کہا ایک حسین کی سکینہ، ایک مسلم کی رقیہ، یہ 2 بچیاں نظر نہیں آتی۔ جناب گود میں بٹھا کر سر پر ہاتھ رکھا، بچی نے اپنے معصوم لہجے میں کہا تھا کہ مامو جان میں جب سے پیدا ہوئی ہوں آپ کی محبتیں میں دیکھ رہی ہوں، لیکن اس ہاتھ پھیرنے کا انداز کچھ الگ ہے مامو کچھ۔ جناب زینب نے فرمایا کہ بہن کلثوم آپ ایک طرف سے رقیہ کو تلاش کرو، میں ایک طرف سے سکینہ کو تلاش کرتی ہوں۔ 2 بہنیں 2 طرف نکل گئیں کربلا کے دشت میں۔ ابھی جناب زینب چند قدم آگے بڑھی تھیں، جناب ام کلثوم کی اس سناٹے میں ایک آواز سنی، بہن انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب زینب نے فرمایا بہن اب کون سی نئی مصیبت آ گئی کہ آپ انا للہ پڑھ رہی ہیں؟ کہا بہن مجھے مسلم کی بچی تو مل گئی لیکن زندہ نہیں ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے مسلم کی رقیہ شہید ہو گئی۔ اجرکم اللہ۔ امام سے پوچھا جاتا مولا آپ شام کو اتنا کیوں یاد کرتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ راہ کوفہ سے شام اور شام کی جو مصیبتیں ہیں، یہاں پر ہمارے جسموں کو ستایا گیا، وہاں پر ہمارے روحوں کو تڑپایا گیا، ہماری روحوں کو۔ مولا کیا ہو گیا؟ امام نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ جب ہمیں راہ کوفہ سے شام لے جا رہے تھے، یزید کا یہ دستور پہنچا تھا کہ اس قافلے کو جتنا جلد لا سکو لاؤ۔ معمولاً جو حضرات پیدل گئے ہیں، ابھی نجف کربلا سے پیدل جانے والے ہیں، اگر آدمی ایک لمبی مسافت کو، ایک لانگ ڈسٹینس کو پیدل چل کے گزارنا چاہتا ہے تو آرام سے جانا ہے، دوڑ کر نہیں گزارا جاتا۔ امام سجاد فرماتے ہیں ہم کو اونٹوں پر، ننگی اونٹوں پر بٹھانے کے بعد اونٹوں کو دوڑایا جاتا تھا۔ اللہ، اگر اس ظلم کو ہم لوگوں نے یہ تجربہ نہیں کیا ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں سفر نہیں، آپ عرب ملک ممالک میں جائیں جہاں پر آج بھی جانوروں کی سواری، اونٹوں کی سواری، گھوڑوں کی سواری کی جاتی ہے، گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے زین رکھی جاتی ہے تاکہ انسان کا بدن زخمی نہ ہو۔ اگر بغیر زین کے سوار ہو جائیں انسان کا بدن زخمی ہو جاتا ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ ہمارے بدن زخمی ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں جب یہ اماریوں کو، گھوڑوں کو، اونٹوں کو تیز دوڑاتے تھے تو اس لیے کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا بی بی زینب کے گود میں بیٹھی رہتی تھی، کیوں ہم کو رحم نہیں کرتے؟ تو بچی کے جواب گود میں بیٹھی رہے تو سفر کے آگے بڑھنے میں رکاوٹ بنے گی۔ تو امام سجاد فرماتے ہیں
کہ میری معصوم بہن کو میری پھوپھی کے گود سے اٹھا کر آگ بٹھا دیا گیا قافلے کے پیچھے والی اونٹ میں۔ جب قافلے کو دوڑایا گیا، رات کے قریب تھا، رات کو روکا نہیں جاتا تھا، کیا دیکھا جس ظالم کے ہاتھ میں امام حسین کا سر تھا وہ نیزہ زمین میں دھس گیا۔ لاکھ کوشش کی گئی نکالیں، یہ نیزہ نکلتا نہیں ہے۔ ظالم درے لے کر امام سجاد کے سامنے آ گئے۔ سجاد، تمہارے بابا کا سر کیوں آگے نہیں بڑھتا؟ ذاکرین پڑھتے ہیں یہ کہ امام سجاد نے ایک مظلومانہ نگاہ بابا کے سر پر ڈال کر آنکھوں سے ایک جملہ کہا، بابا اب پشت پر تازیانوں کی طرح کے لبوں میں جنبش آئی۔ سجاد، میرا سکون پیچھے رہ گیا، میری سکینہ پیچھے رہ گئی ہے، سجاد بچی کو ڈھونڈو۔ امام نے فرمایا کہ میری بچی، میری بہن پیچھے رہ گئی ہے۔ کہا سجاد اندھیرا ہے، قافلہ آگے بڑھ گیا ہے، پتہ نہیں بچی کہاں گری ہے نیچے، ہم کو نہیں معلوم۔ تو امام نے فرمایا یہ دیکھو میرے بابا کی نگاہیں کس طرف ہیں، جس طرف میرا بابا دیکھ رہا ہے اس طرف ڈھونڈتے ہوئے جاؤ۔ امام سجاد ساتھ ہو گئے، جناب زینب ساتھ ہو گئیں، پیچھے کچھ لوگ ڈھونڈتے گئے۔ کیا دیکھا کہ اندھیرے میں ایک بی بی ایک بچی کو گود میں لیے ہوئے سر پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا کہ بیٹی گھبرانا نہیں، ابھی تیری پھوپھی آ جائیں گی، ابھی تیرا بھائی آ جائے گا۔ بچی کو تسلی دے رہی تھی، اتنے میں امام سجاد اور جناب زینب پہنچی۔ جناب زینب نے اس معظمہ سے فرمایا کہ اے معظمہ، جب سے اس بچی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا کسی نے سر پر ہاتھ نہیں رکھا، تیرا بہت بہت شکریہ جو تو نے اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، وہ سہارا دیا۔ زینب شروع کرنا چاہ رہی تھی، اماں کربلا میں میرا بھائی، تو جناب زہرا نے ہاتھ پکڑ لیا، زینب میرے دل کو زیادہ نہ تڑپا، میرا منظر سارا آنکھوں میں ہے، میں سب دیکھ رہی تھی۔ بیٹا سکینہ اٹھو چلتے ہیں۔ جناب سکینہ اٹھنا چاہتی ہے، کمر پر ہاتھ ہے، پھوپھی اماں مجھ سے چلا نہیں جاتا، پہ اٹھایا، ماں کا رخ کیا، اماں مدینے میں آپ کا پہلو دیکھا تھا، راہ شام میں سکینہ کا شکستہ پہلو۔ امام سجاد نے فرمایا یہ راہ شام اور شام کی مصیبتیں جو ہمارے دلوں کو تکلیف دیتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ماتم حسین۔